علم الکتاب مصنف حضرت خواجہ شمسالدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے ہونہار، ذہین اور ہوشیار تھے۔ اپنے والد کے ساتھ مقدمات کے فیصلوں میں شریک رہتے تھے۔ سورہ نساء میں ایک مقدمے کا ذکر ہے جس میں اپنے والد کے ساتھ شریک سماعت تھے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں دو شخص حاضر ہوئے اور ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس کی بکریاں کھیت میں آ گئیں اور سارا کھیت چگ گئیں اور برباد کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مقدمہ کا فیصلہ سنایا کہ مدعی کی کھیتی کا نقصان چونکہ مدعا علیہ کے غلہ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا مدعا علیہ اپنا غلہ مدعی کو دے دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کا فیصلہ صحیح ہے، مگر بہتر صورت یہ ہے کہ مدعا علیہ کا ریوڑ مدعی کو دے دیا جائے اور اس کو اجازت دی جائے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، اور مدعی کا کھیت مدعا علیہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اسے حکم دیا جائے کہ اسے بوئے اور جوتے۔ جب کھیت کی کھیتی پورے طور پر تیار ہو جائے تو مدعی کو اس کی کھیتی دلوا دی جائے اور مدعا علیہ کو اس کا ریوڑ واپس کر دیا جائے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلہ کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلہ کی فہم عطا فرمائی۔ سورہ انبیاء 79۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت اور سلطنت کی مسند پر فائز ہوئے اور سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہوئے۔ سورہ نمل 16۔ شرف نبوت اور عظیم الشان سلطنت کے علاوہ اللہ قادر مطلق نے چند اختیارات بھی عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، انسانوں کے علاوہ جن اور جانور بھی آپ کے تابع فرمان تھے، جو خدمت جس طرح چاہتے ان سے لیتے تھے۔ چنانچہ قرآن کی وضاحت کے مطابق جنات آپ کے حکم کی تعمیل میں قلعے، عبادت گاہیں، نقش و نگار، بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند ہوتے تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو زمین میں گڑی رہتی تھیں بناتے تھے، اور پرندے آپ کے حکم سے انتظار میں پابند کھڑے رہتے۔ چنانچہ بیت المقدس بھی جنات نے تعمیر کی، اور ہدہد نے ملکہ سبا کے دربار میں کاسد کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ قادر مطلق نے آپ کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا تھا۔ آپ اسی طرح جانوروں کی زبان سمجھتے تھے جس طرح انسانوں کی زبان سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ وادی نمل میں آپ کا گزر ہوا، چونٹیوں کے سردار نے چونٹیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں، ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر ان کو روم ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے سردار کی بات سن کر ہنس پڑے۔ اللہ قادر مطلق نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہوائی تخت پر سوار ہو کر یمن سے شام، شام سے یمن جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہوائی تخت پر بیٹھ کر 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کی طاقت کے باوجود نہایت انکساری، عاجزی اور بندگی میں زندگی گزارتے تھے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جنات اور حیوانات بھی دربار میں حاضر تھے، جو اپنے اپنے مرتبہ اور سپرد کردہ خدمات پر بے چوں چرا عمل کیا کرتے تھے۔ ایک بار دربار سلیمانی پورے جاہ و جشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بازپور پر اس نے کہا، میں ایک ایسی یقینی خبر لایا ہوں جس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں ملکہ سبا رہتی ہے۔ خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتا ہے۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، وہ خدا لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرا سچ اور جھوٹ، اس کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اسے ملکہ سبا تک پہنچا دے، اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ کے سامنے ڈال دیا تو ملکہ نے اسے پڑھا اور پھر اپنی درباریوں سے کہا،
ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے، اس میں درج ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، اللہ کے نام سے شروع ہے، تم کو ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم ہمارے پاس خدا کے فرما بردار ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے ارکان حکومت، تم جانتے ہو میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ارکان حکومت نے عرض کیا، جہاں تک مروب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور صاحب شوکت ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ہم کو عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، پہلے ان کی قوت اور طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے۔ جس عجیب طریقہ سے سلیمان علیہ السلام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھایا جائے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں، وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور بیش قیمت تحائف لے کر جائیں، اور اس طرح ہم ان کی شان و شوکت کا اندازہ لگا سکیں گے، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت و شوکت کے مالک اور وقت کے بادشاہ ہیں تو ان سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب طاقت اور شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے، جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد، باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کو غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تحائف کے ذریعے، جن کو تم بیش بہا سمجھ کر بہت مسرور اور خوش ہو، مجھ کو راضی کر لو گے؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ مرحمت فرمایا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ بیش قیمت دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو، اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا تو میں ایسے زبردست لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے، اور پھر تم کو ذلیل و رسوا کر کر شہر بدر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے تمام رودائت سنائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت، وہ عظمت کا جو حال دیکھا تھا، ہر بحرف کہہ سنایا، اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کے تابع فرمان اور محکوم ہیں۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے پر آنا اور ان سے لڑنا خود اپنی ہلاکت کو دعوت دینا، بہتر یہی ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ لہٰذا اس نے سفر شروع کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ آپ نے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اس دربار میں موجود ہو۔ تم میں سے کون اس خدمت کو سر انجام دے سکتا ہے؟ ایک دیو پیکر جن نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں میں تخت لا سکتا ہوں، مجھے یہ طاقت حاصل ہے، اور یہ کہ میں اس تخت کے بیش بہا سامان میں کوئی بدیانتی نہیں کروں گا۔ جن کا یہ دعویٰ سن کر ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے یہ تخت دربار میں موجود ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت دربار سلیمانی میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا نافرمان۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ سورہ نمل 40۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہ پاتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ملکہ جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے۔ ملکہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھ کو آپ کی بے نظیر
اور عظیم المثال قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ اور اب تخت کا یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا کھلا مظاہرہ ہے، جو ہماری اطاعت کے لیے مزید ثبوت فراہم کرتا ہے۔ ہم پھر ایک مرتبہ آپ سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے ایک عالی شان محل تیار کروایا، جو آبگینوں کی چمک، کثر کی رفت اور عجیب و غریب صنعت کاری کے لحاظ سے بے مثال تھا۔ اور اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا، اس میں بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا گیا تھا۔ پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسی نفیس فرش بنایا گیا کہ دیکھنے والوں کی نگاہ دھوکا کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ اس صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا دیکھا۔ جب ملکہ نے پانی میں اترنے سے پہلے پنڈلی سے کپڑے اوپر اٹھائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے۔ سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ ملکہ نے ندامت اور شرم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بارگاہ الہی میں اقرار کیا، پروردگار، آج تک ما سوائے اللہ کی پرستش کرنے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک اللہ پر ایمان لاتی ہوں، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ حکمت۔ اس قصہ میں اللہ نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ایک علم دیا ہے، یعنی یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپائر ہوا۔ انسپائر ہونا خواہ سن کر ہو یا کوئی منظر دیکھ کر، بہر صورت وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے پاس وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے نزول علم ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے، کسی انسان کا علم نہیں ہوتا۔ ہوائی جہاز، ٹیلی فون، ٹی وی، ریڈیو وغیرہ جن لوگوں نے بنائے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انسپائر کیے جاتے ہیں۔ سائنٹسٹ کیا تھے، وہ کیا ہیں، اس سے ہمیں بحث نہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے تحت انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ قانون یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ تن من دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے اور تلاش کو زندگی کا مقصد قرار دے دے تو اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، پہلے بھی جاری تھی اور اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اس بات کو ہمارے بزرگوں نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے، چوئندہ پابندہ، جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں صرف کہانی بیان نہیں کی ہے کہ کہانیاں سنا کر اللہ ہمیں مرعوب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حیثیت اور حقیقت ہی کیا ہے جو مرعوب کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اللہ کے علوم لامتناہی ہیں۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر خود بھی اس کی طرف قدم بڑھائیں۔ اس کہانی کا منشا ہماری ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ میں جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جنات انسانوں کے زیر اثر آ سکتے ہیں۔ اگر لوگ علم کو قرآن پاک میں تلاش کریں، جس کو علم الکتاب، علم بمعنی قرآن کہا گیا ہے، تو یقیناً وہ علم انہیں مل جائے گا جو انسان کو جنات پر فوقیت دیتا ہے۔ ہم میں بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو جنات پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں جنات ایک فکشن ہے۔ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر یقین رکھتا ہو۔ اگر ہم ایمان کو اپنے دل میں جگہ دیں اور دل کی گہرائیوں تک لے جائیں اور دل کے احاطہ میں رکھیں، یعنی اس کا پورا یقین کر لیں، تو ہمارے اوپر وہ تمام رموز جو قرآن پاک میں موجود ہیں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے، جگہ جگہ فرمایا فکر کرو، یہ بھی فرمایا ہے کہتے ہیں گنوار ہم ایمان لے آئے، تو کہو تم ایمان نہیں لائے، پر کہو مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ ترجمہ شاہ عبد القادر۔
بعض لوگوں کے ذہن میں فرشتے بھی ایک فکشن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے مشاہدے میں ہے وہ ہے، اور جو چیز ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے وہ نہیں. یہاں یہ بات زیادہ غور طلب ہے کہ ایٹم انسان کے مشاہدے میں نہیں آیا. جس طرح ایٹم مشاہدے میں نہیں آیا ہے، اسی طرح وائرس بھی انسان کے مشاہدے میں نہیں آیا. جس طرح ہم ایٹم اور وائرس کو نہیں دیکھتے، اسی طرح جنات کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یقین حاصل نہیں ہے جس سے مشاہدہ ہوتا. بالمقابل اس بات کے ایٹم کا یقین انہیں بیہیویئر سے ملا ہے. ایٹم کے بیہیویئر سے اس لیے انکار نہیں کر سکتے کہ مٹھی بھر آدمی ایٹم کے بیہیویئر کو دیکھ چکے ہیں. کیا ایٹم کی طرح جنات سے وقوف رکھنے والے انسانوں کی تعداد اتنی بھی نہیں ہے جتنی ایٹم کا بیہیویئر مشاہدہ کرنے والوں کی ہے؟ یقیناً ہے، لیکن ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ بجز بے یقینی کے کچھ نہیں ہے. اب بھی ہمارے دلوں میں ایمان نہیں اترا. جس وقت ہمارے دلوں میں ایمان اتر جائے گا، یقیناً ہم جنات اور فرشتوں کو دیکھ لیں گے. مسلمانوں میں ایسے گروہ بن گئے ہیں جو قرآن کو اپنی عقل کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو. القرآن. اگر فرقوں میں بٹی ہوئی قوم متحد ہو جائے تو پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نوح انسانی کے لیے تفکر کا ایک نایاب خزانہ ہے. حدود کا دیر سے آنا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے متعلق اطلاع دینا اور یہ بتانا کہ وہ اور اس کی قوم سورج پرست ہے، اور حدود کا پیغام لے جانا، یہ سب باتیں نکات سے خالی نہیں ہیں. ان باتوں میں خالق کائنات کی حکمت پوشیدہ ہے. پہلی حکمت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو انسان تھے، انسانوں، جنوں، پرندوں، درندوں اور ہوا پر حکومت کرتے تھے. دوسری حکمت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی سرکشی نہیں کرتا تھا، اور اگر سرکشی کرتا تھا تو سزا پاتا تھا، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کے لیے فرمایا تھا. تیسری حکمت یہ ہے کہ باوجود اتنے بڑے لشکر کے، جس میں جنات، انسان، پرندے وغیرہ شامل تھے، اللہ قادر مطلق اس تمام لشکر کی شکم پوری کے لیے رزق فراہم کرتا تھا. اس قصہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر میں ایک ایسا جن تھا جو 1 یا 2 سماعت میں ملکہ سبا کا تخت یمن سے بیت المقدس لا سکتا تھا. یمن سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1500 میل بتایا جاتا ہے. اس قصہ میں یہ حکمت بھی بیان ہوئی ہے کہ جو انسان قرآن کا علم جانتا ہے، اس کی رسائی جنات سے زیادہ ہے، اور جو بندہ قرآن پاک میں موجود تسخیری فارمولے جانتا ہے، زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس اس کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں. اور اس کی روشن مثال یہ ہے کہ دربار میں موجود ایک انسان پلک جھپکتے ملکہ بلقیس کا تخت دربار میں لے آیا. اللہ قادر مطلق نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن پاک میں وہ علم موجود ہے جس سے ہم ہر طرح کا استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس میں نبی ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. اب اس صلاحیت کو اگر بندہ ٹھکرا دے اور یہ سمجھے کہ میری کیا حقیقت کہ میں اس علم کو سمجھ سکوں، اس لیے غلط ہے کہ اللہ قادر مطلق نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قصے میں بندے کا تذکرہ کر کے انسان کے لیے یہ چیز عام کر دی ہے، بشرطیہ کہ وہ تفکر سے کام لے. علم کتاب کو حاصل کرنا تفکر کے ذریعے ممکن ہے. تفکر کا اصول معلوم کرنے کے لیے اپنی روح سے واقف ہونا ضروری ہے، اور جو لوگ اپنی روح سے واقف ہو جاتے ہیں، روحانی صلاحیتوں سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. کتاب لوح قلم مصنف حضرت قلندر بابا اولیاء میں درج ہے کہ انسان 6 لطائف سے مرکب ہے، اور ہر 2 لطیفوں سے ایک دائرہ بنتا ہے. یعنی انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا دار و مدار ان 3 دائروں پر ہے. پہلے دائرے میں اللہ قادر مطلق کی مشیت اور تسخیر کائنات کے فارمولے نقش ہیں. دوسرے دائرے میں حیات بعد الموت کی تشریح ہے، اور تیسرا دائرہ ان اعمال و حرکات کی تشریح کرتا ہے جن سے زندگی بنتی اور خرچ ہوتی ہے. قرآن کریم کی آیات میں تفکر کیا جائے تو یوں کہا جائے گا: انسان ناقابل تذکرہ شے تھا، اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو وہ زندگی دوڑنے لگی. اور روح امر رب ہے، اور امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا،
اور وہ ہو جاتی ہے۔ مقام فکر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی روح ہے، لیکن بظاہر کتنا مجبور و لاچار ہے۔ مجبور و لاچار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان علم الکتاب سے ناواقف ہے۔ یہی وہ ناواقفیت ہے جس نے ہمیں تذکیر کائنات کے فارمولوں سے محروم کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک میں تفکر کر کے اس گم کردہ نعمت کو تلاش کریں اور اللہ قادر مطلق کے انعامات اور اکرامات سے فیض یاب ہو کر سرفرازی اور سربلندی حاصل کریں۔